کا اب اعلان ہوتا ہے۔ حضرات، اسی نذرانے عقیدت کے بعد اب میں ایسی شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں کہ جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، جنہوں نے حضور شیخ الاسلام کی قیادت میں اپنی زندگی کو سنوارا اور ان کی ہدایت میں اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ ہم سب کے جانے پہچانے حضرت علامہ مولانا سید قاسم اشرف صاحب اور قاسم باپو کو میں زحمت دے رہا ہوں، اس مبارک موقع پر حضرت تشریف لا رہے ہیں، اور آئیے ہم اور آپ سب مل کر حضرت کا نعرہ تکبیر سے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ارتضى لعباده الاسلام دینا ورفع قدر من تمسک بآدابه وحافظ على حدوده، واشهد ان لا الہ الا اللہ السمیع البصیر، واشهد ان سیدنا نبینا مولانا محمد رسول اللہ البشیر ونذیر۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ الذین تحلوا بآداب الدین فکانوا هم الفائزین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم، بلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ سر جھکا کے مانگ لے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کے مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے۔ عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ تو صبح کی طرح کر سکتا ہے گلشن کا سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئینے صدیق و عمر۔ اٹھ جوان ہند گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو، کہ محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارگاہ رسالت و آل رسالت میں ہدیہ درود پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے۔ صلی اللہ علیہ النبی الامی والہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مکمل بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند ایک مرتبہ اور ہدیہ درود پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔
ہم اتنی بڑی تعداد میں اجتماعی شکل میں جمع ہوئے ہیں، اکٹھا ہوئے ہیں، وہ مظلوم اہل سنت اہلیہ حضور شیخ الاسلام کی سالانہ برسی میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب اور ایصال ثواب کی اس محفل میں ہمیں دو مژدہ جاں فضا، دو خوشخبری ملی۔ ایک تو حضور محدث اعظم ہند کی مستقبل کی سجادگی اور موجودہ نائب سجادگی کی، اور دوسرے حضور شیخ الاسلام کی جانشینی کی۔ میں سب سے پہلے پورے خانوادہ اشرفیہ اور خانوادہ محدث اعظم کی طرف سے ان دونوں صاحبزادگان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہدیہ تبریک۔ حضرت کے ایک صاحب فرزند آغوشی، حضرت کے برادر نسبتی کے صاحبزادے ہیں جن کا نام ہے سید محمد حمزہ اشرف، جنہوں نے حضرت نے اپنا پروردہ، اپنا فرزند آغوشی، فرزند مانوی بنایا اور اپنا جانشین اور اپنی پہچان و شناخت کے لیے اپنے آپ کو ابو الحمزہ لکھا۔ کنیت پہچان کے لیے ہوتی ہے، شناخت کے لیے ہوتی ہے، حمزہ اشرف کو اپنی پہچان و شناخت بنا۔ اور دوسرے صاحبزادے فاضل علوم اسلامیہ حضرت علامہ مولانا سید حسن عسکری صاحب، جنہیں شیخ الاسلام نے مجمع البحرین کہا، انہیں دو نسبت حاصل ہے، اور جب میں گہرائی میں گیا تو انہیں تین نسبت حاصل ہوئی۔ حسن میاں صاحب حضور محدث اعظم ہند کے سب سے بڑے بیٹے، جنہیں حضور شیخ الاسلام نے سرکار بزرگ کہا، اور مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند انہیں آخرت کا سرمایہ کہتے تھے، جنہیں ہم مظلوم الہی سید محمد اشرف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ یہ محدث اعظم کے سب سے بڑے بیٹے ہیں، ان کے بڑے بیٹے کے صاحبزادے ہیں۔ محدث اعظم کے یہ حقیقی پرپوتے ہیں، انہیں ایک نسبت حاصل ہے، اور دوسری نسبت مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کی بیٹی کے یہ حقیقی نواسے ہیں۔ اسی بنیاد پر شیخ الاسلام نے ان دونوں نسبتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں مجمع البحرین کہا، اور تیسری نسبت انہیں شاخ حاصل ہے کہ یہ حضور شیخ الاسلام کے فرزند آغوشی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام نے اپنے جاری کردہ رسالے میں کہا، اعلان میں کہا کہ جس طریقے سے تبنیت کی بنیاد پر مخدوم الآفاق عبد الرزاق نور العین، جو خانوادہ غوثیہ سے تعلق رکھتے ہیں، خاندان جیلانی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن مخدوم اشرف جہانگیر نے جب انہیں اپنا متبنہ بنا دیا تو اب ان کی اولاد خانوادہ غوثیہ کے ساتھ ساتھ خانوادہ اشرفیہ کہلاتی ہے۔ تو ان شہزادگان کی اولاد اب میری اولاد کہلائے گی، ان کے بچے میرے بچے کہلائیں گے۔ تو حسن میاں صاحب، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، رشتے میں عمر میں آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، لیکن جب شیخ الاسلام نے مستقبل کا سجادہ نشین اور موجودہ نائب سجادہ نشین بنا دیا ہے، آپ کو منصب عطا کر دیا ہے، تو آپ اب صرف میرے چھوٹے بھائی نہیں ہوئے، مجھ سے کہیں زیادہ بڑے ہو گئے، مجھ سے کہیں زیادہ۔ اس لیے اب خانوادہ اشرفیہ کے آپ ایک فرد نہیں رہے، ہمارے پورے خاندان کی اور پورے سلسلے کی آبرو بن گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ان دونوں حضرات کو، یہ دونوں حضرات جانشین ولی ہے، نائب سجادہ نشین، خلفاء کی طاقت سے نہیں بنے ہیں،
मुरीदों की जमात ने नहीं बनाया है इनको, ये इलेक्शन से नहीं बने हैं कि आदमी जज्बात में फैसला कर देता है, वो आदमी एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, बाद में पछतावा होता है बड़ी गलती हुई। ये इमोशनल आवाम की ताकत से नहीं बने हैं, ये सिलेक्शन से बने हैं। और जो सिलेक्शन से होता है तो उसमें जज्बात का दखल नहीं होता है। सिलेक्टर जो है, इंतखाब करने वाला जो है, जिसे मुंतखब करता है, जिसे सिलेक्ट करता है, उनमें खूबियां देखता है, क्वालिटी देखता है, योग्यता देता है, सलाहियत देखता है, इल्म देखता है, हिल्म देखता है, बुर्दबारी देखता है, तकवा देखता है, तहारत देखता है, इल्म देखता है, फजीलत देखता है, सलाहियत देखता है, मुस्तकबिल देखता है। तो शेखुल इस्लाम ने आपको बना दिया, इसका मतलब यह हुआ कि आप सारी सलाहियतों के जामे हैं। अब आपके इंतखाब पर अंगुशनुमाई करना गोया आप पे नहीं करना है, शेखुल इस्लाम पे करना है। नारे तकबीर, नारे रसालत, फाजिल उलूम इस्लामिया हजरत अल्लामा सैयद हसन अस्करी साहब क़िबला, इंतखाब हुजूर शेखुल इस्लाम। इसलिए आप शेखुल इस्लाम की आंखों का नूर है, हम सारे अशरफियों का दिल का सुरूर है। अब आइए संजीदगी के साथ उस आयत करीमा की तरफ मुतवज्जे हूं जिसकी तिलावत का शरफ मैंने हासिल किया, जिसकी तिलावत से हमने आपको मुशर्रफ किया, क्योंकि हमने उस आयत करीमा को मौजूद सुखन बनाया है जो मोमिनीन और मुस्लिमीन को कामयाबी की दावत देती है। और हम एक कामयाब खातून, कामयाब पीरानी के सालाना बरसी में हाजिर हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कामयाबी वाली आयत करीमा ही को मौजूद सुखन बनाया जाए। मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़त फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी पाई। मैं युतिल्लाह व रसूलहू फ़क़त फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा वो बड़ी मुराद को पहुंचेगा, दीदारे इलाही से नवाजा जाएगा। ये उस आयत करीमा का तर्जुमा है जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया है। इस दुनिया में हम आए, इस आलम रंगोबू में, इस फर्श गेती पर, इस आलम असबाब में किसकी मर्जी से हम आए? अब अपनी मर्जी से दुनिया में आए या अपने रब की मर्जी से? हम दुनिया में आलम में अरवा से मां के पेट में आए अल्लाह की मर्जी से। हम मां के पेट से दुनिया में आए अल्लाह की मर्जी से। हम इस दुनिया से आलम में बरज़ख में जाएंगे, मौत का मजा चखेंगे अल्लाह की मर्जी से। हम दुनिया में आए अल्लाह की मर्जी से, इस दुनिया से जाएंगे अल्लाह की मर्जी से। कामयाब इंसान वो है जो इस दुनिया में अपने जीवन को गुजार ले, अपनी जिंदगी को गुजार दे अल्लाह की मर्जी से। और ऐसे ही बंदों के बारे में कुरान कहता है जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की उसने बड़ी कामयाबी पाई। तो गोया कि इस दुनिया में हम इताअत की बुनियाद पे कामयाब भी हो सकते हैं और नाफरमानी की बुनियाद पर नाकामयाब भी हो सकते हैं। जब यहां कामयाबी भी मिल सकती है, ये यहां नाकामयाबी भी मिल सकती है, तो गोया ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है, ये दुनिया हमारे लिए एग्जामिनेशन हॉल है। इसलिए कि इस दुनिया में हमें कामयाबी मिल सकती है, इस दुनिया में हमें नाकामयाबी मिल सकती है, और यकीनन ये दुनिया हमारे लिए इम्तिहान गाह है। इसलिए कि यहां पे हमें दो तरह का मौका फराहम मिला है, दो तरह का चांस है। इस दुनिया में हम अच्छे काम भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम बुरे काम भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम जायज काम भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम नाजायज काम भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम अमले खैर भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम कारे बद भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम तकवा तहारत को भी अपना सकते हैं, इस दुनिया में हम वालिदैन की इज्जत भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम गुस्ताख भी बन सकते हैं, इस दुनिया में हम ज़िना भी कर सकते हैं, इस दुनिया में हम शराब भी पी सकते हैं, इस दुनिया में हम
ہم یتیموں کا مال بھی کھا سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم ظلم بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم بربریت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم امن بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم پیس کا میسنج بھی دے سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم شانتی بھی پیدا کر سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم متقی بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم عاشق بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا میں بدکار بھی بن سکتے ہیں، اس دنیا میں ہم نالائق بھی بن سکتے ہیں، لائق بھی بن سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں دونوں طرح کا پاور ملا ہے، دونوں طرح کا اختیار ملا ہے۔ ہمارے سوا بھی ایک مخلوق ہے جسے ہم ملائکہ کہتے ہیں، جسے ہم فرشتے کہتے ہیں، تو فرشتوں کی دنیا کو امتحان گاہ نہیں کہا گیا، فرشتوں کی دنیا کو ایگزامینیشن ہال نہیں کہا گیا، کیونکہ فرشتوں سے گناہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، فرشتوں سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا ہے، فرشتوں سے معصیت ہو ہی نہیں سکتی ہے، فرشتوں سے صرف ذکر ہو سکتا ہے، صرف عبادت ہو سکتی ہے، صرف بندگی ہو سکتی ہے، صرف اذکار ہو سکتا ہے، پھر ذکر ہو سکتا ہے، ان سے گناہ نرسد نہیں ہو سکتی، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ اسی لیے فرشتوں کی دنیا کو امتحان گاہ نہیں کہا گیا، فرشتوں کی دنیا کو، فرشتوں کے سنسار کو امتحان گاہ نہیں کہا گیا، ہماری دنیا کو امتحان گاہ کا ملا، امتحان گاہ کہا گیا، اس لیے کہ ہم دونوں چیزیں کر سکتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب اسی انسان کو اچھوں کی صحبت ملتی ہے، جب اسی انسان کو نیکوں کی صحبت ملتی ہے، جب اسی انسان کو شیخ الاسلام والمسلمین کی صحبت مل جاتی ہے، تو وہی انسان نمازی ہو جاتا ہے، وہی انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے، وہی انسان تقوی والا ہو جاتا ہے، وہی انسان پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ جب شیخ الاسلام کی نگاہ پڑ جاتی ہے تو شرابی نمازی ہو جاتا ہے، شرابی نمازی ہو جاتا ہے، بدکار پاکیزہ بن جاتا ہے۔ اور جب اسی انسان کو بروں کی صحبت ملتی ہے، جب اسی انسان کو غلط لوگوں کی صحبت ملتی ہے، تو وہی انسان زنا کرنے لگتا ہے، وہی انسان سود کا کاروبار کرنے لگتا ہے، وہی انسان احترام مذاہب کی بات کرنے لگتا ہے، وہی انسان تسلیم مذاہب کی بات کرنے لگتا ہے، وہی انسان اتحاد مذاہب کی بات کرتا ہے، وہی انسان کفریہ تنظیم کا ممبر بن جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اچھوں کی صحبت میں اچھے بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں برے بن جاؤ گے، نیکوں کی صحبت میں نیک بن جاؤ گے، بدوں کی صحبت میں تم بدی کرنے لگو گے، تو گویا تمہارے لیے یہ امتحان گاہ ہے، یہاں تم کامیاب بھی ہو سکتے ہو، یہاں تم ناکامیاب بھی ہو سکتے ہو۔ اس لیے رب نے کامیابی اور ناکامیابی کا معیار مقرر کر دیا اور ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی دورہ حضرت علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ۔ اور واقعی میرے دوستو، واقعی میرے بزرگوں، اطاعت میں کامیابی ہے، اطاعت میں کامرانی ہے، فوز و فلاح کا تاج اسی شخص کو پہنایا جائے گا جو اطاعت گزار ہے، جو فرما بردار ہے۔ اس کو میں آپ کو یوں سمجھاؤں، مثال کے طور پہ ایک باپ کے بہت سے بیٹے ہوتے ہیں، ایک مالک کے بہت سے نوکر ہوتے ہیں، ایک غلام کے بہت سے، ایک آقا کے بہت سے غلام ہوتے ہیں، لیکن باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ محبت ہوتی ہے، باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ لاگنی ہوتی ہے، باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ انس ہوتا ہے، باپ کو اسی بیٹے سے زیادہ الفت ہوتی ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مالک اور آقا کو اسی غلام، اسی نوکر سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے جو اس کی اطاعت کرتا ہے، جو اس کی فرما برداری کرتا ہے۔ باپ کی، جس بیٹے کی جس قدر باپ کے تعلق سے عزت بڑھتی جاتی ہے، فرما برداری بڑھتی جاتی ہے، فرما برداری بڑھتی جاتی ہے، اطاعت بڑھتی جاتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ باپ کی طرف سے باپ کی الفت بھی بڑھتی جاتی ہے، باپ کی شفقت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ نوکر و غلام کی جس قدر اپنے آقا کے تعلق سے فرما برداری، اطاعت گزاری بڑھتی جاتی ہے، تو آقا اور مالک کی طرف سے بھی نوازشات کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، عنایات کی برسات شروع ہو جاتی ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب بندہ اپنے رب کا سچا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، جب اپنے رسول کا سچا وفادار مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی عنایت شروع ہو جاتی ہے، نوازشات کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایسے ہی بندوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور اگر تم کو کامیاب بندہ دیکھنا ہے تو شیخ الاسلام کو دیکھ لو، شیخ الاسلام کو دیکھو، یا ایسے کامیاب ہیں، یا ایسے
ایسے کامیاب ہیں کہ ان کا دیدار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، ان کی زیارت کر لو کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ والوں کی زندگی دیکھو، غوث گیلا کی زندگی دیکھو، غریب نواز کی زندگی دیکھو، مخدوم اشرف جہانگیر کو دیکھو، کوئی شخص ایسے کامیاب ہیں، غوث الاعظم ایسے کامیاب ہیں، خواجہ اجمیری ایسے کامیاب ہیں، مخدوم کچوچا ایسے کامیاب ہیں، قطب عالم شاہ عالم ایسے کامیاب ہیں، شاہ وجی الدین شیخ الاسلام ایسے کامیاب ہیں کہ کوئی اگر کامیابی حاصل کرنا ہوتا ہے تو ان کا نام لیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے، ان کے در پہ پہنچ جاتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ ایسے کامیاب ہیں، یہ ایسے کامیاب ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی پائی۔ تو اطاعت میں کامیابی، فرما برداری میں فوز و فلاح۔ تو یہ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اطاعت کہتے ہیں خدا کے حکم کو ماننا، اس کے فرمان کے تابع ہونا، یہ اطاعت ہے۔ اور یاد رکھیے آپ، ایک دو معاملات میں خدا کے حکم کو ماننا یہ اطاعت نہیں ہے، زندگی کے چند معاملات میں خدا اس کے رسول کو حکم ماننا یہ اطاعت نہیں ہے، اس میں آپ سچے مطیع و فرما بردار نہیں ہوں گے۔ زندگی کے جملے معاملات، سارے معاملات اللہ اس کے رسول کے سپرد کر دینا یہ اطاعت ہے۔ تیری آئلی زندگی ہو، تیری خارجی زندگی ہو، تیری اقتصادی زندگی ہو، تیری تجارتی زندگی ہو، تیری گھریلو زندگی ہو، تیری خانگی زندگی ہو، تیری تجارتی زندگی ہو، سب اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق، فرمان کے مطابق گزرے، یہ ہے اطاعت۔ ایسا نہیں کہ آپ نماز میں جائیں تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق رکوع کریں، سجود کریں، قیام کریں، روزے میں آپ اللہ رمضان کے مہینے میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لائیں، اور سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ دینے میں اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لائیں۔ استطاعت ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کو بجا لائیں۔ اور جب آپ تجارت میں جائیں، آپ اپنی شاپ میں جائیں تو وہاں چیٹنگ کریں، وہاں پھاندے بازی کریں، وہاں لوگوں کو بیوقوف بنائیں، وہاں آپ لوگوں کو بیوقوف بنائیں، وہاں پھاندے بازی کریں، وہاں دغا بازی کریں، یہ اطاعت نہیں ہے۔ مسجد سے لے کر مکان اور مکان سے لے کر دکان، ہر جگہ سب جگہ شریعت مصطفیٰ کو اپنے اوپر نافذ کرو، یہ ہے اطاعت۔ اسی لیے یاد رکھیے اطاعت کی دو قسمیں ہیں، اطاعت کی دو قسمیں، اطاعت کے دو رکن ہیں۔ میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اطاعت کے دو رکن ہیں، ایک رکن اوامر کہلاتا ہے اور ایک رکن نواہی کہلاتا ہے۔ امر کی جمع اوامر ہے، نہیں کی جمع نواہی ہے۔ بہت سی چیزیں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اے بندے فلاں کام کر، یہ اوامر ہے، امر کی صورت میں دیا ہے، اے بندے فلاں کام کر، یہ اوامر کہلاتی ہے۔ جیسے نماز پڑھو یہ اوامر ہے، روزہ رکھو یہ اوامر ہے، زکوٰۃ دو یہ اوامر ہے، حج کرو یہ اوامر ہے، بندگی کرو یہ اوامر ہے، حج کرو یہ اوامر ہے، زکوٰۃ دو یہ اوامر ہے، جھوٹ مت بولو یہ نواہی ہے، غیبت مت کرو یہ نواہی ہے، پھاندے بازی مت کرو یہ نواہی ہے، سود سے بچو یہ نواہی ہے، زنا سے بچو یہ نواہی ہے، بد لوگ بد کلام گستاخوں سے بچو یہ نواہی ہے، نواہی ہے۔ تو نماز پڑھنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، جھوٹ سے بچنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، روزہ رکھنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے، غیبت سے بچنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے۔ اور عرفا فرماتے ہیں اوامر کی تعمیل کرنا، اوامر کی تعمیل کرنا یعنی نماز اور روزہ رکھنا، اوامر کی تعمیل کرنا یہ اطاعت ہے، یہ اطاعت ہے۔ اور برائیوں سے بچنا یہ کمال اطاعت ہے، یہ اطاعت کا کمال ہے، یہ اطاعت کا کمال ہے۔ اور واقعی میرے دوستوں اور بزرگوں یہ اطاعت کا کمال اس لیے ہے کیونکہ نماز پڑھنا آسان ہے، روزہ رکھنا آسان ہے، زکوٰۃ دینا آسان ہے، حج کرنا آسان، کیونکہ نماز کا ہر وقت حکم نہیں ہے کہ ہر وقت نماز پڑھو، ہر وقت تم حالت صلاۃ میں رہو، ہر وقت روزہ رکھو،
ہر وقت حج کرو، ہر مہینے حج کرو یہ حکم نہیں ہے، ہر مہینے روزہ رکھو یہ حکم نہیں ہے۔ زندگی میں آپ نے ایک مرتبہ حج کر لیا فرصت، سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ روزہ رکھ لیا فرصت، سال میں ایک مرتبہ زکات دے دیا فرصت، 5 ٹائم نماز پڑھ لیا فرصت۔ لیکن جھوٹ کا معاملہ کیا ہے توجہ چاہتا ہوں، غیبت کا معاملہ کیا ہے توجہ چاہتا ہوں۔ ہر وقت غیبت سے بچو، ہر لمحے جھوٹ سے بچو، ہر لمحے فتنے سے بچو، ہر لمحے سود سے بچو، ہر لمحے پھاندے سے بچو، ہر لمحے چیٹنگ سے بچو۔ تو نماز پڑھنا 5 ٹائم آسان، لیکن ہر لمحے جھوٹ سے بچنا مشکل۔ اس لیے اطاعت کرنا اوامر کی تعمیل اطاعت ہے، اور نواہی سے بچنا کمال ہے اطاعت کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب یا رسول اللہ، یا نصیر حضور محدث اعظم، حضور شیخ الاسلام، زندہ یا نصیر حضور شیخ الاسلام، زندہ خلیفہ حضور سرکار کلام، زندہ نواز حضور سرکار کلام، بانواد اشرفیہ کے چشم و چراغ۔ زندہ اسی لیے شیخ ابو طالب مکی ارشاد فرماتے ہیں قوت القلوب میں، کیا افضل ترین نیکی یہ ہے کہ ہمیشہ نیکی کی جائے، افضل ترین نیکی یہ ہے کہ ہمیشہ نیکی کی جائے، اور جو شخص ہمیشہ نیکی کرتا ہے اس کو 70 گنا اجر ملتا ہے، 70 گنا اجر کرتا ہے۔ لیکن جو شخص جو ہے برائیوں سے پرہیز کرتے ہیں، بدکاریوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں، ان کو اجر 70 گنا نہیں ہے، 700 گنا۔ گویا وہ مجاہدین ہیں، سبحان ہر اللہ، وقت سبحان اپنی اللہ۔ نفس سے جہاد کر رہے ہیں، واہ۔ تو ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کا مقام بہت بلند ہے۔ اسی لیے قوت القلوب میں حضرت شیخ ابو طالب مکی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت خضر سے سوال کیا، اے حضرت خضر، تم کو یہ رب کی قربت، یہ رب کی نزدیکی، یہ مقام و مرتبہ کیسے ملا؟ تو حضرت خضر نے جواب دیا، نافرمانیوں سے بچنے کی سبب سے، نافرمانیوں سے بچنے کی سبب سے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا ہے، محبوب خدا بننے کے لیے ضروری نہیں آپ صرف اوامر کی تعمیل سے محبوب خدا نہیں بن سکتے، خدا کا محبوب بننے کے لیے نواہی سے اجتناب بھی ضروری، جھوٹ سے اجتناب بھی ضروری، بدعملی سے اجتناب بھی ضروری۔ اس لیے کہ عبادت اچھے برے سب کرتے ہیں، نماز اچھے برے سب پڑھتے ہیں، روزہ اچھے برے سب رکھتے ہیں، زکات اچھے برے سب کرتے ہیں، حج اچھے برے سب کرتے ہیں، لیکن عبادت کے ساتھ برائیوں سے بچنا حقیقت میں خدا کا صدیقی ہی کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین۔ آخری بات کہہ کے میں رخصت ہو جاؤں گا، اطاعت رسول ہو یا عبادت ہو، ریاضت ہو، مجاہدہ ہو، تزکیہ نفس ہو، تطہیر قلب ہو، یہ ساری عبادات، سارے اعمال صالحہ کو آپ جسم سمجھیے، جسم، اور محبت رسول اس کی روح ہے۔ عبادت جسم اور روح محبت رسول، عشق مصطفیٰ۔ اور اس کو میں سمجھانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو مقام صحبہ لے چلتا ہوں، منزل صحبہ لے چلتا ہوں۔ مقام صحبہ میں آپ علی کی نماز کو یاد رکھیے۔ مقام صحبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے سنا ہوگا عصر کی نماز پڑھ لی تھی، اور حضرت علی کہیں گئے تھے، جب پلٹ کر آئے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ حضور نے علی مرتضی شیر خدا کو دیکھ کر کہا، اے علی مرتضی، آج اپنے جسم میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں، میں آج اپنے جسم میں تھکان محسوس کر رہا ہوں۔ تو شیر خدا علی مرتضی نے کیا کیا؟ اپنے زانوں کو پھیلا دیا، اپنی گود کو پھیلا دیا۔ آج کا مولوی ہوتا تو کہتا، یا رسول اللہ، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، میں عصر کی نماز پڑھ لوں، وضو کر لوں تو اپنا زانو پھیلاتا ہوں۔ لیکن وہ مولوی نہیں تھے،
وہ شیر خدا تھے، ولی مرتضی تھے، وہ خیبر شکن تھے، وہ شیر زمن تھے، وہ جلوہ شمس الضحیٰ تھے، وہ نقشہ بدر الدجا تھے، سبحان وہ اللہ، امین امانت خدا تھے، واہ واہ وہ واہ، نیر برج و فتح تھے، سبحان اللہ، وہ فتح خیبر کے نقیب تھے، واہ واہ وہ واہ، عزم و یقین کی تلوار تھے، سبحان اللہ، وہ انبیاء کے وارث تھے، وہ قرآن کے محافظ تھے، وہ حرمت کعبہ کے پاسباں تھے، واہ واہ وہ واہ، اوصاف انبیاء کے آئینے دار تھے، سبحان وہ اللہ، تبلیغ اسلام کے جوہر تھے، سبحان وہ اللہ، کمال سبحان، کبریا کے مزار تھے، سبحان اللہ، لا سبحان، فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان وہ اللہ، جانتے تھے کہ نماز کی تو قضا ہو سکتی ہے لیکن محبت رسول کی قضا نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید قاسم اشرف صاحب قبلہ، فیضان حضور شیخ الاسلام، خانوادہ اشرفیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علی مرتضی شیر خدا نے اپنے زانوں کو پھیلا دیا، سرکار آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سورج کس کی مرضی سے نکلتا ہے؟ امام صاحب کی مرضی سے نکلتا ہے، متولی صاحب کی، یا وقف بورڈ کی چیئرمین کی مرضی سے؟ اگر اماموں کی مرضی سے سورج نکلنے لگے تو باؤ سے امام سورج سے کہے، سورج، اے سورج مہاراج، میں رات میں بڑا اجاگرا ہو گیا تھا، غازی ملت کی تقریر میں گیا تھا، بڑی شب بیداری تھی، لہذا میں وشرام و آرام سے اٹھنا چاہتا ہوں، تو 11 بجے نکلنا تاکہ فل ریسٹ لے لوں۔ لیکن سورج مولوی، مفتی، پیر صاحب، متولی صاحب، وقف بورڈ کے چیئرمین کی مرضی سے نہیں نکلتا، سورج اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ڈوبتا ہے۔ مرضی مولا سے نکلتا ہے، مرضی مولا سے غروب ہوتا ہے۔ چنانچہ اس دن بھی سورج اللہ کی مرضی سے نکلا، توجہ چاہتا ہوں، اور ڈوبنے لگا، سورج غروب ہونے لگا۔ شیر خدا کے زانوں میں سرکار آرام فرما رہے ہیں، آفتاب رسالت کی گرنوں سے اپنے آپ کو منور و مجلا کر رہے ہیں علی مرتضی۔ سورج نکلا، مشیت کے مطابق اس دن ڈوبنے لگا، علی کی عصر کی نماز جا رہی ہے، قضا ہو رہی ہے۔ شیر خدا علی مرتضی کی نماز، وہ علی جو پیدا ہوا کعبے میں اور شہادت پائی مسجد میں، اس علی کی نماز ہماری اور آپ کی نماز نہیں، اس علی کی نماز جس میں اطہر میں تیر چھپ گیا، چھو تو شیر خدا تڑپ جاتے تھے، لیکن میرا علی یہ مرتضی کہ جس میں اطہر سے نماز کی حالت میں تیر کو کھینچ لیا گیا، شیر خدا کو خبر نہیں، ایسا نمازی۔ اس علی کی نماز، سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوا، وہ آنسو رخسار مصطفیٰ پہ پڑا۔ سرکار بیدار ہوئے، پوچھا علی کیا تیری نماز قضا ہو گئی؟ کہا یا رسول اللہ قضا ہو گئی۔ علی کی زبان سے یہ کہنا تھا، آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت متوجہ ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہم ان علیاً کانا فی طاعت و طاعت رسول کا، اے اللہ بے شک تیرا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، بے شک تیرا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ یہ دعائیہ کلمے پہ میں توجہ چاہتا ہوں، نماز پڑھنا یہ خدا کی اطاعت ہے، نماز قضا کرنا یہ خدا کی اطاعت نہیں ہے نا، یہ خدا کی اطاعت نہیں ہے۔ علی کی نماز چلی گئی اور سرکار فرماتے ہیں تیری اطاعت میں اور تیرے
رسول کی اطاعت میں. نماز قضا ہو گئی, نماز چھوٹ گئی, اور سرکار فرماتے ہیں اللہم ان علیًا کان فی طاعت و طاعت رسول کا, اے اللہ بے شک تیرا علی تیری اطاعت میں تھا, تیری فرما برداری میں تھا, تیرے رسول کی فرما برداری میں. تو اس طرح کا یہ دعائیہ کلمہ کہنا, یہ دعائیہ جملہ کہنا آقا کا, مصطفیٰ جان رحمت کا, یہ بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں علی کا نماز قربان کرنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے, مصطفیٰ کی خوشنودی میں کام کرنا یہ بھی خدا کی اطاعت ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے سورج سے پوچھا, اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے, اے سورج روز آج تیرے ڈوبنے کا ٹائم معلوم ہے. سورج جب مصطفیٰ جان رحمت کے اشارے سے پلٹا تو میں نے سورج سے سوال کیا, اے سورج روز تیرے نکلنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے, روز تیرے ڈوبنے کا ٹائم مجھے معلوم ہے, لیکن تو آج مصطفیٰ کا حکم پا کر, آقا کا حکم پا کر تو آج پلٹا ہے, آج کب ڈوبے گا, آج تو کب ڈوبے گا؟ تو سورج نے زبان حال سے جواب دیا, اس وقت میں ڈوبوں گا جب علی نماز مکمل کر لیں گے, علی نماز کمپلیٹ کر لیں گے, علی نماز ادا کر لیں گے. تو روز علی مرتضیٰ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے تھے. توجہ چاہتا ہوں, روز علی مرتضیٰ سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے. آج مصطفیٰ کے حکم پر جس نماز کی قضا کو ادا کرنے جا رہے ہیں, سورج علی کو دیکھ رہا ہے, سورج شیر خدا کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے, چاند و سورج بھی اس کے مطیع و فرما بردار ہو جایا کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. مقام مصطفیٰ, مقام صحبہ سے ہمیں پتہ چلا کہ علی مرتضیٰ کا نماز کا قربان کرنا بھی ضروری تھا. واہ واہ. نماز کا قربان کرنا بھی ضروری تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا سورج کو پلٹانا بھی ضروری تھا, سورج کو پلٹانا بھی ضروری تھا. شیر خدا علی مرتضیٰ نے نماز عصر کو قربان کر کے مصطفیٰ کی عشق کی اہمیت کو بتایا, مصطفیٰ کی محبت کی اہمیت کو بتایا, مصطفیٰ کی عظمت کو بتایا, آقا کی رفعت کو بتایا, اور آقا نے سورج کو پلٹا کر نماز کی اہمیت کو بتایا, نماز کے تقدس کو بتایا, نماز کی عظمت کو بتایا. مطلب ہم سنیوں اور شرفیوں نہ ہم محبت رسول چھوڑیں گے نہ نماز چھوڑیں گے. من یطع اللہ ورسولہ فقط فاز فوزا عظیما. سبحان اللہ. بس تشریف لے جائیں گے آپ حضرت, وہیں بیٹھ جائیے گا, جھوم کر پڑھ لیجئے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیہ, یا حبیبی یا رسول اللہ, تخت والی تاج والی, حکم والی راج والی, بے کسوں محتاج والے, اے میرے معراج والے, یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام سلام علیکہ, صلوات اللہ. کہنا صبا پیغام شاہ کے نام, کروڑوں ان پہ درود و سلام. کہنا صبا پیغام
شاہ کے نام، کروڑوں ان پہ درود و سلام۔